الرحمن الرحیم۔ عموم افراد یہ آپ کے پاس صفحہ نمبر 8 اس کے اخیر میں ہے عنوان عموم افراد۔ ان 3 آیتوں کا معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے مطابق، صحابہ کی تفسیر کے مطابق، 3 ائمہ کی تفسیر کے مطابق، جمہور مشائخ حنفیہ کی تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ پھر ان تینوں آیتوں میں مفعول بہ حذف ہے، اور حذف مفعول سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ کسی چیز کو بھی نہیں سنتے۔ چنانچہ اس پر تفسیری حوالہ جات بھی گزر چکے ہیں۔ اب عموم افراد، دو آیتوں میں لفظ ہے الموتى، انک لا تسمع الموتى۔ تیسری آیت میں لفظ ہے من فی القبور۔ یہ لفظ الموتى اور من فی القبور دونوں میں عموم ہے۔ لہذا جس پر بھی موت آ جائے، نبی ہو یا امتی، شہید ہو یا غیر شہید، مومن ہو یا کافر، ولی ہو یا فاسق، ہر ایک کو یہ آیتیں قطعی طور پر شامل ہیں۔ موتیٰ کا جو بھی فرد ہوگا، اور من فی القبور، قبر کے اندر جو بھی چلا گیا، کسی نبی پہ موت آئے، امتی پہ موت آئے، شہید پر موت آئے، مومن یا کافر پر موت آئے، جس کو بھی قبر میں دفن کر دیا گیا، من فی القبور کے ہر فرد کو اور موتیٰ کے ہر فرد کو یہ آیتیں قطعی طور پر شامل ہیں۔ اس کی دلیل کے لیے ذرا بات سمجھو، پھر آگے حوالہ دیکھو۔ الموتیٰ یہ جمع ہے، اور اوپر الف لام ہے، جمع معرف باللام۔ جمع کے بارے میں ہمارے اصول فقہ کی کتابوں میں قانون لکھا ہوا ہے کہ جمع معرفہ ہو یا جمع نکرہ ہو، کلہ عام،
یہ جمع ایسے ہوتی ہے جیسے عام ہے. البتہ جمع نکرہ ہو وہ بھی عام ہے، لیکن وہ استغراق کا اور عموم کا فائدہ دے گی. اس میں جمہور علماء کہتی ہیں کہ جمع نکرہ استغراق کا فائدہ دیتی ہے، لیکن بعض علماء کہتی ہیں کہ فائدہ نہیں دیتی. لیکن جمع معرف باللام ہو، اس کے بارے میں تمام اصولیین کا اتفاق ہے کہ وہ استغراق کا فائدہ دیتی ہے. اب یہ الموتا یہ جمع نکرہ نہیں ہے، یہ جمع معرفہ ہے. تو اب گویا کہ اس جمع معرفہ کا مفید استغراق ہونا، استغراق کا فائدہ دینا، ہر میت کو شامل ہونا، یہ تمام علماء کا اتفاقی قانون ہوگا. اسی طرح تیسری آیت میں لفظ آ رہا ہے من فی القبور. لفظ ما اور لفظ من، ان کا اصلی اور وضعی معنی ہے عموم. یہ دونوں خصوص کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن خصوص کے لیے استعمال ہوتے ہیں جب کوئی قرائن عارض ہو جائیں، ورنہ اصلی وضعی ما وضع لہو ان کا معنی، وہ معنی کیا ہے؟ عموم. تو گویا کہ الموتا بھی عام ہے اور من فی القبور بھی عام ہے. اور عام کا حکم ہوتا ہے کہ عام اپنے ہر فرد کو شامل ہوتا ہے قطعاً و یقیناً. اب اس کے لیے آپ کے پاس جو کاغذ ہیں اس میں صفحہ 9 پہ دیکھیے ماخذ. فالجمع المعرف او المنکر کلہ عام. نور الانوار صفحہ 67. جمع معرفہ ہو یا نکرہ ہو سب عام ہیں. دوسرا ماخذ من و ما یحتملان العموم والخصوص، عموم اور خصوص کا احتمال رکھتے ہیں. وَأَصْلُهُمَا الْعُمُوم، لیکن ان دونوں کا اصلی معنی عموم ہے. یعنی انہما فی اصل الوضع للعموم، اصل وضع کے اعتبار سے ان کا معنی ہے عموم. وَيُسْتَعْمَلَانِ فِي الْخُصُوصِ بِعَارِضِ الْقَرَائِنِ. نور الانوار صفحہ 79. خصوص کے اندر یہ استعمال ہوتے ہیں جب کوئی قرینہ عارض ہو جائے، ورنہ اصل وضع کے اعتبار سے ان دونوں کا معنی ہے عموم کا. اب الموتا بھی عام تے من فی القبور بھی عام. اب آگے حکم عام. عام کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے تمام افراد کو قطعی اور یقینی طور پہ شامل ہوتا ہے، بغیر دلیل کے کسی فرد کی تخصیص نہیں ہو سکتی. ماخذ حکمہ انہ یوجب الحکم، اس عام کا حکم انہ یوجب الحکم فیما تناولہ قطعا و یقینا کالخاص فیما تناولہ وہو المذہب عندنا. حسامی صفحہ 5.
حسامی صفحہ 5۔ جس طرح خاص اپنے مخصوص کو شامل ہوتا ہے قطعاً اور یقیناً، اسی طرح عام بھی اپنے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے قطعاً اور یقیناً، اور عام کا جو حکم ہوتا ہے وہ حکم ہر فرد کے لیے قطعی اور یقینی ہوتا ہے۔ اب یہ قانون ہے اصول فقہ حنفیہ کا، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَنَا، اور سمجھے حنفی مذہب یہی ہے۔ حنفی مذہب، اب سمجھو، اب اتنا قانون سمجھ لینے کے بعد یہاں پر دو چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ ایک مفعول کا عموم، دوسرا موتا کے افراد کا عموم۔ اب مثلا موتا کے فرد کیا ہیں؟ انبیاء، اولیاء، شہداء، مومن، کافر، سب جن پر موت آ جائے، انبیاء پر موت آ جائے تو ان کا نہ سننا قطعی، شہداء پر موت آ جائے ان کا نہ سننا قطعی، اولیاء پر موت آ جائے ان کا نہ سننا قطعی، مومنوں پر موت آ جائے تو ان کا نہ سننا قطعی، کافروں پر موت آ جائے تو ان کا نہ سننا قطعی۔ اب جس پر بھی موت آ گئی ہے اب وہ سننے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ یہ نہ سننے والا حکم، نہ سننے والا حکم میت کے ہر فرد کے لیے جس پر بھی موت آ جائے گی اب اس کا نہ سننا قطعی اور یقینی ہوگا۔ نبی پر موت آ جائے تو اس کا نہ سننا قطعی اور یقینی ہے، شہید پر موت آ جائے تو نہ سننا قطعی اور یقینی ہے، کسی امتی پر، مومن پر، کافر پر موت آ جائے تو اس کا نہ سننا قطعی اور یقینی ہے۔ تو میت کا ہر فرد اس کا نہ سننا کیا ہے؟ نہ سننا کیا ہے؟ قطعی اور کس چیز کو؟ مفعول، مفعول میں بھی کیا ہے؟ عموم، مفعول کے اندر بھی کیا ہے؟ صلاۃ کو نہ سننا یقینی، سلام کو نہ سننا، جوتوں کی آواز کو نہ سننا، انسان کی آواز کو نہ سننا، پرندوں کی آواز کو نہ سننا، کسی کی پکار کو نہ سننا، کسی کے پیغام کو نہ سننا، اذان کو نہ سننا، ہر چیز کو نہ سننا قطعی اور یقینی ہے۔ بات سمجھے؟ جس پر موت آ جائے اب وہ سننے کی صلاحیت اور اہلیت نہیں رکھتا اور کسی چیز کو بھی سن سکتا نہیں۔ اب ہر چیز کسی چیز کو نہیں سنتا اور کوئی میت نہیں سنتا، یہ قطعی اور یقینی ہے۔ لہٰذا یہاں سے کوئی آدمی بعض افراد کو مستثنا کرنا چاہے، وہ کہے جی اولیاء سنتے ہیں باقی نہیں سنتے، شہداء سنتے ہیں باقی نہیں سنتے، انبیاء سنتے ہیں باقی نہیں سنتے، کسی کو بھی مستثنا کرنا چاہے تو مستثنا کرنے کے لیے دلیل قطعی ہونی چاہیے۔ جب میت کے ہر فرد کا نہ سننا کیا ہے؟ قطعی ہے، تو کسی فرد کو بھی کوئی مستثنا کرنا چاہے تو مستثنا کرنے کے لیے کیسی دلیل ہونی چاہیے؟ قطعی اور یقینی۔ اسی طرح سننے کے جو افراد ہیں، مسموعات، سمجھے؟ مسموعات کے افراد، کوئی کہے جی چلو جی باقی تو نہیں کسی چیز کو سنتا، سلام کو سنتا ہے،
تو سلام کے مستثنا کرنے کے لیے دلیل قطعی ہونی چاہیے. صلات کو سنتا ہے, سننے کے لیے دلیل قطعی ہونی چاہیے. پکار کو سنتا ہے, اس کے سننے کے لیے دلیل قطعی ہونی چاہیے. مسموعات کے جتنے افراد ہیں ان افراد میں سے کسی فرد کو مستثنا کرے تب بھی دلیل قطعی پیش کرے, اور موتا کے افراد میں سے کسی فرد کو مستثنا کرنا چاہے تب بھی دلیل قطعی پیش کرے. لیکن اتفاق ایسا ہے, ہمارے حضرات جن کے ساتھ اس مسئلے میں تقابل ہے, ان کے پاس موتا کے افراد میں سے کسی فرد کو مستثنا کرنے کے لیے دلیل قطعی چھوڑ کے دلیل ظنی صحیح بھی کوئی نہیں. اسی طرح مسموعات کے افراد میں سے کسی فرد کو مستثنا کرنے کے لیے کوئی دلیل قطعی تو درکنار, ظنی بھی کوئی نہیں. اور اس سے بڑھ کر اگلی بات یہ ہے کہ اس مسئلے میں اختلاف رکھنے والا فریق مستثنا کرنے کا قائل ہے ہی نہیں. مثلا قرآن کہتا ہے کوئی میت نہیں سنتا, وہ کہتے ہیں سب میت سنتے ہیں. وہ ذرا سمجھو, ایک تو ہے نا چلو موتا کے افراد میں سے بعض کے لیے مانتے تے بعض کے لیے نہ مانتے. اب قرآن پاک کہتا ہے موتا کا کوئی فرد نہیں سنتا, اور قائلین سما کا عقیدہ ہے کہ نہیں سب اموات سنتے ہیں. اسی طرح جو مسموعات ہیں ان میں سے وہ کسی مخصوص چیز کے سننے کے قائل نہیں, وہ کہتے ہیں ہر چیز کو سنتے ہیں. ہر قرآن پاک نفی کرتا ہے عمومی طور پہ, وہ قائل ہیں سما کے عمومی طور پر. جس چیز کی قطعی طور پر اللہ کیا کر رہا ہے, نفی کر رہا ہے, وہ اس کے مقابل وہی عقیدہ بنائے بیٹھے ہیں. اور اس عقیدہ کے بنانے کے لیے ابھی آپ کے پاس ساری چیزیں آ رہی ہیں. قطعی دلیل تو درکنار, کوئی ظنی دلیل بھی صحیح طور پہ موجود نہیں ہے. آئیے ان آیتوں کا معنی واضح ہو چکا ہے. 3 آیتوں کا خلاصہ کیا نکلا ہے, یہ ذرا عبارت پڑھ لیں. حاصل آیات, ان تینوں آیتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ ان میں مسموعات کے اعتبار سے عموم پایا جاتا ہے اور افراد کے اعتبار سے بھی, یعنی مسموعات میں سے ہر چیز کے سننے کی نفی ہے, خواہ دعا پکار ہو یا صلاۃ و سلام ہو, جوتوں کی آواز ہو یا انسانوں کی آواز, پرندوں کی آواز ہو یا بجلی کے کڑکنے کی آواز, سلام ہو یا کسی کا پیغام ہو. ان آیتوں میں ہر چیز کے سننے کی نفی ہے, اور افراد کے اعتبار سے ہر فرد میت اور ہر فرد من فی القبور سے نفی ہے. نبی ہو یا امتی, شہید ہو یا غیر شہید, مومن ہو یا کافر, ہر ایک کے سننے کی نفی ہے, اور یہ نفی قطعی اور یقینی ہے. اور یہ نفی البتہ کسی چیز کے سننے کے لیے یا کسی فرد کے سننے کے لیے اگر دلیل قطعی موجود ہو تو اس سے تخصیص ہو سکے گی, جو موجودہ قائلین سما کے قائلین کے پاس موجود نہیں ہے. مخصوص طور پر نبی علیہ السلام کی تخصیص یا صرف صلاۃ و سلام کی تخصیص کے لیے دلیل قطعی تو درکنار, دلیل ظنی خبر واحد صحیح بھی موجود نہیں. تینوں آیتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا. اب باب الشبہات,